الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا۔ ترجمہ، اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرما کر اب رخ قرآن کریم کی طرف موڑ دیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو خود ان کے ہاتھوں میں تھے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ظاہر معجزات عطا ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا علمی معجزہ یہی قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے وسیع علم اور محیط حکمت کے عین مطابق اس قرآن کو اتارا جو اعلیٰ درجے کی سچائی پر مشتمل ہے، اور یہی سچائی پوری حفاظت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، درمیان میں رتی بھر کمی بیشی نہ ہوئی۔ یہ قرآن ہر مسلمان کے ہاتھ میں ایک معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی صرف ان کے ہاتھ میں معجزہ تھی، اور صرف اس وقت جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا تھا کہ اسے زمین پر ڈال دو تو یہ سانپ بن جائے، یا پانی پر مارو تو دریا دو حصوں میں بڑھ جائے، یا پتھر پر ضرب لگاؤ تو چشمے پھوٹ پڑیں۔ وہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص اور وقتی تھے۔ اس کے برعکس قرآن کا معجزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی پاک کے وسیلے سے ہر مسلمان کو عطا کیا ہے، اور ہر مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ آپ کا کردار خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے، جو ایمان لائیں انہیں جنت کی بشارت دیں، اور جو انکار کریں بدبختوں کو عذاب الہی سے خبردار کر دیں۔ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، یا اللہ ہم کو قرآن سے جوڑ دے، یا اللہ ہم کو اس معجزے کی، اس انعام کی، اس قیمتی شے کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری آنکھیں کھول دے، آمین۔ یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر، مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔